اور کفار کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں سے، اہل ایمان سے، لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے۔ تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیتا ہے تو پوری نسلوں کو مکا دیتا ہے، نسلوں کو ختم فرما دیتا ہے، اور پھر مومنوں کو وہاں پر بسا دیتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ ہم ان کافروں کو ختم کر دیں گے اور ان کی جگہ پہ تم لوگوں کو بسا دیں گے۔ اور حقیقت حال دیکھی جائے تو یہ اہل مکہ کے لیے بھی ایک تہدید ہے، ان کو بھی ایک تنبیہ ہے کہ اہل مکہ تم اسلام کا انکار کرتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی یہی نہ ہو کہ تمہیں مٹا دیا جائے اور تمہاری جگہ پہ مسلمان آباد ہو جائے۔ تو جو نہیں مانے، غزوہ بدر میں ان کا قلعہ کما کر دیا گیا، اور جو بچ گئے وہ بعد کے جہادوں میں ختم ہو گئے، اور وہاں پہ آج مسلمان بسے ہوئے تھے، اس وقت بھی بس گئے تھے، آج بھی بس رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ ان کے لیے ہے، یعنی زمین پہ جن کو اللہ تعالیٰ بسائے گا، اور جس کے مقابلے میں کفار سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی اس بات کا خوف ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اچھا بات یہ کہ یہ خوف اسی کو ہوتا ہے جو ایماندار آدمی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کو خدا کی طاقتوں پہ یقین ہے۔ اور جس کو خدا کی طاقتوں پہ یقین نہیں ہے، خدا پہ یقین نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا تو درکنار، کبھی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے طاقت کے نشے میں گم ہوتا ہے کہ جناب ہمیں کون پوچھے گا، ہمیں کوئی کیا بول سکتا ہے، ہمارے پاس تو بہت بڑی طاقت ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسے بے خوف لوگ ختم نبوت کے حمایتین کے بارے میں 100 سال 200 سال 300 سال 1000 سال کی جو ہے سزا دے رہے ہیں کہ جناب 1000 سالوں کو قید میں رکھا جائے، 500 سال قید میں رکھا جائے۔ وہ اتنی تو آدمی کی عمر بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو خدا کا خوف دل سے نکل گیا کفار کو راضی کرنے کے لیے، دیکھو نبی کی حمایتوں کو ہم نے 500 سال کی سزا دے دی، ہم نے نبی کی حمایتوں کو 100 سال کی سزا دے دی، ہم نے ختم نبوت کی حمایتوں کو 300 سال کی سزا دے دی۔ تو یہ ان کو دکھانے کے لیے سارا کا سارا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پہ کس کو بسائے گا، کس کو عزت دے گا، تو فرماتا کہ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے کون ڈرتا ہے؟ کہ جو واقعی نیک آدمی ہو اور جو دین پہ عمل پیرا ہو، وہی خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ ورنہ جو بے دین آدمی ہے اس کو خوف ہی نہیں آتا، جو چاہتا کر ڈالتا ہے۔ وہ خاف وعید، اور جو میں نے عذاب سنایا اس سے وہ ڈرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، ہر سرکش ہٹ درم نامراد ہوا۔ تو اب فیصلہ مانگا بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور ہر سرکش ہر درم وہ ناکام و نامراد ہوا۔ تو جو بھی خدا کے حکم کے مقابلے میں آتا ہے وہ سرکش اور ہٹ درم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے گستاخ کو اس کو تو سزائے موت ہونی چاہیے نا، تو اس کے لیے اگر مسلمان احتجاج کریں تو مسلمان برے کہلائیں گے، اور اس کافرہ کو جو ہے خاموشی کے ساتھ جو ہے محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچا دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے دو لفظ استعمال فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے، جبار اور عنید۔ جبار جبر سے ہے، اور جبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ویسے جبار تو اللہ کا نام بھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کمی کو پورا کرنے والا، نقصان کو پورا کرنے والا، یا جس کا سطوت اور قہر غالب ہے۔ تو ہر چیز پہ خدا کا قہر اور سطوت غالب ہے، لیکن لوگوں کے لیے بھی جب جبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پہ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو نہایت ہی ہٹ درم ہو، نہایت اپنا حکم چلانے والا زبردستی کے ساتھ۔
ایسے لوگوں کو ہمارے یہاں پہ عام طور پہ جبار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ظالم الجابر، جابر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو جابر جبار سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی لوگ زبردستی کرنے والے ہیں، ہٹ دھرم ہے، بلا وجہ کے اپنا حکم چلاتے ہیں، ناجائز طور پہ چلاتے ہیں، عنید، عنید اناد سے ہے، اور بغض رکھنے والے، اناد رکھنے والے، بلا وجہ کے دشمنی رکھنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے، اور پہلے بھی ناکام ہوئے، انشاءاللہ اب بھی ناکام ہوں گے۔